عورت تو شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہے، اسے حیا میں ہی رہنے دو تو بہتر ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا جس جگہ سے تم آئی ہو کیا میں واقف نہیں کہ وہاں کیا کچھ نہیں ہوتا؟ میرے سامنے زیادہ ڈرامے بازی مت کرو، میں جانتا ہوں کہ یتیم خانے کی آڑ میں کیا کیا وہاں پر رنگ رلیاں منائی جاتی ہیں۔ جب تم وہاں موجود مردوں کے دل بہلا سکتی ہو تو پھر میں تو زیادہ حق رکھتا ہوں۔ آخر تمہیں زمین سے اٹھا کر میں نے آسمان پہ لا کے رکھا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میرا رویہ تمہارے ساتھ اچھا رہے تو وہی کرو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ہمارا یتیم خانہ بالکل ویسا نہیں تھا جیسا وہ سمجھ رہا تھا۔ ہماری انچارج بہت اچھی تھی، اس نے ہمیں بالکل ماں کی طرح پالا تھا، ہماری حفاظت بھی کی تھی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ دوسرے یتیم خانوں میں یتیم لڑکیوں اور عورتوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے اور کون سے کھیل کھیلے جاتے ہیں، لیکن میں نے جب سے اس یتیم خانے میں آنکھ کھولی تھی ہماری حفاظت بالکل ایسے کی گئی تھی جیسے سگی بیٹیوں کی جاتی ہے۔ میں نے جمال سے کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، جمال ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتی اس نے اپنے ہاتھ کی گرفت اور بھی مضبوط کی، میری بالوں کو بری طرح سے کھینچا، کہنے لگا بکو مت، مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرو، اتارو اپنا لباس۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے دھکیلتے ہوئے چھوڑا تھا، میں زمین پر گرتے گرتے بچی تھی۔ میں نے تو سنا تھا کہ شوہر بیوی کا لباس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی پاکیزہ بنایا ہے، شرم و حیا کا حکم دیا ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس اس لیے کہا ہے کیونکہ لباس انسان کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اور میرا شوہر کیسا تھا جو مجھے بے حجاب کرنے پر تلا ہوا تھا، وہ بھی یوں؟ میں فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں ایک محفوظ پناہ چاہتی تھی جو مجھے اس گھر میں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن میں شاید اتنی خوش نصیب نہ تھی۔ وہ شخص فوراً سے میرے پیچھے لپکا، مجھے بازو سے پکڑ کر مجھے کمرے میں گھسیٹتے ہوئے لایا۔ میں چیخنے چلانے لگی، کہنے لگی مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے واپس یتیم خانے میں چھوڑ دو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ اس نے میرے دونوں رخسار تھپڑ مار کے سرخ کر دیے، مجھے بیڈ پر دھکیل کر پھینکا اور اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر جلائی، اور جلتے ہوئے سگریٹ سے میرا عروسی لہنگا جلانا شروع کر دیا۔ کہنے لگا میں دیکھتا ہوں تم کب تک میری بات نہیں مانتی۔ میں تو یہ سب دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی۔ میرا لہنگا بری طرح سے جلنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ لہنگے کے ساتھ میں بھی جلنا شروع ہو جاتی، میں نے اسے اتار دیا اور خود پر لحاف اوڑھ لیا۔ مجھے یوں بے بس دیکھ کر وہ ہنستا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں بے بسی سے اپنی قسمت پر رو رہی تھی اور صبح تک میں یوں ہی روتی رہی۔ جب وہ صبح کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا، اس نے میرے منہ پہ مار دیا، کہنے لگا اس میں چند جوڑے ہیں، اسے پہن کر باہر آؤ اور مجھے ناشتہ بنا کر دو۔ اس کا لہجہ ویسا ہی تھا، حقارت سے بھرا ہوا۔